کیسے بچیں؟ ہم خود ہی اتنی ساری چیزوں میں ہیں کہ ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے، تو یہ چیزیں تو ریکوائرڈ ہیں نا۔ تو وہ جو ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کیا وہ دین اسلام بھی ہمیں اس طرف مائل کرتا ہے؟ حالانکہ دین اسلام سادگی کا دین ہے، وہ کہتا ہے کہ سادگی اپناؤ، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اگر تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانا پڑے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، تبھی ہماری زندگی آسان ہوگی، کیونکہ بدلتے دور کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، اور بالخصوص ہم خواتین سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ ہم خواتین ہی ہیں گھروں کی جو ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر بات کرتی ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، اور پھر ایک مرد کے اوپر جب وہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، واقعی یہ ضروری ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اکثر خواتین ہیں وہ بڑی قناعت پسندی کے ساتھ اپنے گھروں کو چلاتی ہیں، تو جب ان کی اولاد ان کو دیکھتی ہے تو وہ انہی کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ گو کہ اس وقت جب وہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ امی ابو ایسے کیوں کر رہے ہیں، لیکن جب وہ سمجھداری کی ایج کو پہنچتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا باتیں اور کیا کیا چیزیں انہوں نے سیکھی، وہ ان کی زندگیوں میں پھر نظر آتی ہیں۔ پھر اسی طرح آخرت کا خوف ضرور دلانا چاہیے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ جب تک اپنی کمائی کے حوالے سے جواب دہ نہیں نہ ہوگا کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا، اس وقت تک وہ آگے گزرے گا نہیں، اس کا آگے حساب کتاب نہیں شروع ہوگا۔ تو اس لیے یہ بڑی لازم سی بات ہے کہ خوف رکھنا چاہیے، یعنی اپنے بچے کو خوف دلانا چاہیے کہ آخرت کا خوف ہے، اللہ رب العزت آپ سے حساب کتاب لے گا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بچہ اس طرح سے دیانت داری کا کام کرتا ہے تو اس کو انعام دینا چاہیے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور دوبارہ وہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے معاملات کے اندر وہ اگر ایمانداری کو شو کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ جو دور ہے اس وقت کا وہ ایسا ہے کہ وہ اب ہم کسی کے بچے کو بھی کسی کو بھی یہ نہیں سمجھا سکتے کہ بیٹے یہ کام بالکل غلط ہے، نہیں، ہمیں کسی نہ کسی طور طریقے آرام سے اس کو سمجھانا پڑے گا۔ تو جب کوئی ایمانداری کا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے بہت ہی اچھا کیا، آپ نے تو یہ اتنا اچھا کام کیا ہے، یعنی اس کو ابھارنا چاہیے اس کے اوپر تاکہ وہ اس پر اور عمل کرے۔ پھر اسی طرح اس کے لیے خود نمونہ عمل بنے، جب تک ہم نمونہ عمل نہیں بنیں گے تب تک ہمارا بچہ نہیں سیکھے گا، اور اگر ہمارے اندر وہ چیز دیکھے گا، وہ لیکنگ دیکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی شخصیت میں بھی نظر آئیں گی کہ ہمارے بڑوں نے بھی تو ایسا کیا، ان کی بھی تو زندگی گزر گئی ہے، لیکن ہمارے جو اسلاف کی زندگی ہے اگر ہم اس کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اپنی زندگی میں ڈھالیں تو یقیناً ہماری زندگی آسان ہوگی، اور وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کے مطابق گزر سکے گی۔